السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کا فضل و کرم، اس ذات بابرکات کی توفیق۔ آج کا ہمارا سبق کلام مقدس، کلام الہی، قرآن مجید۔ قرآن مجید کا یہ 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 2 آیات مبارکات آج ہم پڑھ رہے ہیں، 45ویں اور 46ویں۔ ان دونوں آیات مبارکات کا موضوع یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی اپنے کافر بیٹے کے لیے اللہ کے حضور دعا، اور پھر اللہ رب العزت کا جواب۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَنَادَا، اور پکارا نوح علیہ السلام نے ربہ، اپنے مالک کو، فقال، اور فرمایا رب، اے میرے مالک، ان ابنی، بلا شبہ میرا بیٹا، من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے، وَإِنَّ، اور بے شک، وعدک، آپ کا وعدہ، الحق، سچا ہے، وَأَنْتَ، اور آپ، احکم، سب سے بہتر ہیں، الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ قال، رب کائنات نے فرمایا یا نوح، اے نوح، انہو، بلا شبہ وہ، لیس من اہلک، وہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں، انہو، بے شک وہ، عمل، کام ہے، غیر صالح، جو کہ اچھا نہیں ہے، فلا تسألنی، پس آپ مجھ سے سوال نہ کریں، ما، اس چیز کا، لیسا، جو نہیں ہے، لکا، آپ کے لیے، بہی، اس حوالے سے، علم، آپ کے علم میں، انی، بے شک میں، اعدک، آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ان تکونا، کہ آپ کہیں نہ ہو جائیں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ با محفرت رکھنا، سنیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے، اور آپ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے، اور آپ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے سب سے بہتر ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نوح، وہ آپ کے گھرانے میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، آپ مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں۔ میں آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ کا شمار کہیں جاہلوں میں سے ہو جائے، جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں آیات مبارکات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے پہلی آیت مبارکہ کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنے رب کو بیٹے کے بارے میں پکارنا، یہ ایک شفقت پدری، ایک فطری طور پر جو باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، اس کا یہ مظہر تھا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے پر نوح علیہ السلام کو یقین بھی تھا۔ تو پھر یہ سوال کر دیا کہ آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، لیکن میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے کیسے غرق ہو گیا؟ تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے نوح، یاد کرو میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میرا وعدہ یہ تھا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اسی سورہ ہود کی 40ویں آیت مبارکہ پیچھے گزری ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تھا کہ آپ کے اہل و عیال کو میں بچا لوں گا، لیکن جن کے بارے میں میرا فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں بچ سکیں گے۔ تو یہ بیٹا ان میں سے تھا جن کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے اپنے والد سیدنا نوح علیہ السلام کی مخالفت کی تھی۔ معزز خواتین و حضرات، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بعد آئمہ، بعد مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ نوح علیہ السلام کا اصلی بیٹا نہیں تھا، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی شدت کے ساتھ نفی کی ہے ان بعض بدبختوں کی جو اس آیت مبارکہ کو بنیاد بنا کر یہ کہتے ہیں کہ وہ ولد الزنا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اس بچے کی والدہ کے ساتھ شادی کی ہو، اور وہ خاتون جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو گئی یا طلاق ہو گئی۔ اس لیے امام حسن بصری کا قول ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی کے گھر کے لیے کسی زانیہ یا بدکارہ عورت کا انتخاب فرمائے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے منافی ہے۔ اور پھر بعد بدبخت سورہ تحریم کی 10ویں آیت مبارکہ سے استدلال فرماتے ہیں فَخَانَتَاهُمَا، لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیوی نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی۔ اب اس خیانت کا مطلب یہ
قطعی طور پر نہیں ہے کہ وہ کردار کی بری تھی۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دیگر جو مفسرین ہیں، ائمہ مفسرین ہیں، انہوں نے اس بات کا جزم فرمایا ہے کہ اگر کوئی بد نصیب آج اٹھ کر یہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ الفاظ یہ ہیں ما زنت امرأۃ نبی قط، بڑی قیمتی بات ہے، میں نے اس لیے عربی میں نقل کر دی کہ نبی کی بیوی نے کسی نبی کی کسی بیوی نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا۔ اور پھر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بات یہاں پر بڑی پیاری ہے، فرماتے ہیں وقول ابن عباس فی ھذا ھو الحق، سیدنا عبداللہ بن عباس کا یہ قول بالکل سچا ہے، اس لیے کہ رب کائنات سے زیادہ غیرت کسی کے پاس نہیں ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کی زندگی میں کسی ایسی عورت کو داخل کریں جو بے حیائی کی مرتکب ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر شدید غصے کا اظہار کیا جنہوں نے سیدہ عائشہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، اور ایمان والوں کو سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ اس بارے میں بات کریں، اس بات کو آگے پھیلائیں۔ خبردار خبردار خبردار، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کے بارے میں یہ بات کہیں کہ وہ ولد الزنا تھا۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ اولاد کا دکھ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ایسا صدمہ ہے، یہ ایک ایسا زخم ہے جو مندمل ہونے کی بجائے وقت کے ساتھ ساتھ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا لخت جگر، ان کا بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا، کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی شاید الفاظ اس کا احاطہ نہ کر سکیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کشتی کنارے پر لگ گئی ہے تو سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ تعالیٰ کو ایک وعدہ یاد دلایا کہ الہ العالمین، آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا جو کہ میرے اہل و عیال میں سے ہے، بیٹا غرق تو ہو گیا، کائنات کی کوئی طاقت اب اس کو واپس تو نہیں لا سکتی تھی، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ جو دعا فرمائی تھی، اس دعا کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کم از کم میرے بیٹے کی جو آخرت ہے وہ تو سدھر جائے، آخرت کے عذاب سے بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ بچے گا وہی جو سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا، اور یہ بات واضح ہے کہ بیٹے نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ تو نوح علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ رب ان بنی من اہلی، الہ العالمین میرا بیٹا میرے اہل میں سے، اہل علم نے یہاں ایک اور بات بیان فرمائی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کو بچانے کا وعدہ فرمایا تھا، شاید اس کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ یہ ایک عام قاعدہ قانون ہے کہ آپ کے تمام اہل و عیال محفوظ رہیں گے۔ جس طرح کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں فرمایا کہ میں اس وقت تک آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا جب تک کہ میرے رب کی طرف سے مجھے منع نہیں کر دیا جاتا۔ تو اصل چیز جو سمجھنے والی ہے نا، وہ یہاں پر
یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی دنیا سے مایوس ہو کر آخرت کے بارے میں اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کے حضور دعا فرما دی۔ اب قسمت کی بات ہے، رب کائنات کا یہ فیصلہ تھا کہ چونکہ اس نے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، لہذا اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اہل علم نے یہ لکھا کہ قرآن کہتے ہیں ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ نبی علیہ السلام کی یہ شان نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے، اور نہ ہی ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعا کریں مغفرت کی، اگرچہ وہ ان کے قریبی ہوں، جبکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ جہنمی ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی یہ جو دعا ہے یہ 3 جملوں پر مشتمل ہے، ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ تو بیٹا جگر کا ٹکڑا تھا، اللہ تعالیٰ کو وعدہ یاد دلایا کہ آپ میرے اہل و عیال کو بچائیں گے، تو میں آپ سے یہ رحم کی اپیل کر رہا ہوں، اور بلا شبہ الہ العالمین آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، اسی وعدے کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے بیٹے کو آپ معاف کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب پھر انتہائی زیادہ جچے تلے انداز میں دیا، اور الفاظ کیا ہیں کہ اصل میں قرابت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک نسب کی اور ایک ایمان والی، اور ایمان والی قرابت نسب کی نسبت کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ یعنی یہ آپ کا صلبی بیٹا تو تھا، لیکن دینی اور عقیدے کے اعتبار سے یہ آپ کا بیٹا نہیں تھا، اس کے اعمال صحیح نہیں تھے۔ اہل علم نے یہاں پر عبارت محذوف نکالی انہ صاحب عمل غیر صالح، کہ وہ ایسے اعمال کا مالک تھا جو نیک نہیں ہے، اور انہ عامل عملا غیر صالح، اس نے ایسے اعمال کی جو ٹھیک نہیں تھے، اور وہ اعمال یقیناً کفریہ تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا میں آپ کو اس چیز سے منع کروں گا کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں، اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کو غیب کا علم نہیں ہوتا، اور آپ مجھ سے وہ بات نہ کریں جس کی حقیقت سے آپ کما حق کو واقف نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ اس بارے میں سوال کریں گے تو یہ جو حلا والا معاملہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ آپ اس بارے میں مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ایمان والوں کے درمیان رابط یا جوڑنے والی چیز ایمان اور عقیدہ ہے۔ خون، رشتہ داری، وطن، جنس، رنگ، ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، جس طرح کہ سورہ توبہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا کو، اپنے بھائی بندوں کو اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو تم لوگ ان کے اپنا دوست مت بناؤ، اور جو ان کی طرف منہ کر کے پھر گیا ایسے لوگ ظالم ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کا معاملہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کے ساتھ، پھر لوط علیہ السلام کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ، فرعون اور اس کی بیوی کا معاملہ، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے والد کا معاملہ، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا معاملہ۔ سورۃ البقرہ پیچھے گزری آیت نمبر 124، اللہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا ومن ذریتی، یہ اعزاز تو میری اولاد کو بھی ملنا چاہیے۔ تو فرمایا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم علیہ السلام، میرا یہ جو وعدہ ہے نا یہ ظالموں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ حق کا راستہ چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں آپ سے وعدہ کروں۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہماری اصل اولاد وہ ہوتی ہے
جو دین کے راستے پر چلے. جو دین کے راستے پر نہ چلے وہ ہماری اصل اولاد نہیں. اور اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی دینی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں کیوں گیا؟ میں اس کا جواب سادہ سا دیتا ہوں کہ اس میں تربیت کا قصور نہیں. اس کی والدہ کو دیکھیں، وہ کافرہ تھے. بچے کی تربیت میں والدہ کا بنیادی عمل دخل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے. آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے.